السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز ساتھیو، پچھلے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ آج کی نشست کا بھی موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے سابق انبیاء میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ مثلاً وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اسْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزش سے بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ جناب عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ، آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے وہ بھی پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیص کا اگلا حصہ تر ہو گیا، پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمودار ہو گئی۔ اس دوران میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنے آ گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کی تباہی و بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے۔ اور وہ آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کی باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے 30 جوانوں کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام ازواج کے قریب جاتے تھے اور وہ 9 تھیں۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہذا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، لیکن ضروری ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے اور صورت کی شناخت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے آپ کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ آپ جب تک اپنے اصحاب کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور امت کے لیے بھی اعزاز رکھا کہ اگر ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال۔ ہر انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والا ہے، جب بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے کچھ دیر بعد 2 فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے لیتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اور پوچھے گئے سوال سے مراد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔
یہ اعزاز بھی کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اگر میت نیک ہے تو یہ اچھی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور اگر میت بری ہے تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس میت سے فرماتے ہیں، وہ دونوں اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتے تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اسے قبر لمبی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہوتی ہے، البتہ جب محبوب جگاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں کہتا تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردوں کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے مقام، وسیلہ اور درجات فضیلہ کی عطا۔ مقام وسیلہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس مقام وسیلے کی دعا کرے گا، میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذی وعدتہ، یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست محمد سلیم اجازت چاہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں گے، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔